سر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حالات بیان کرنے کے لیے بڑا پتھر کا دل چاہیے، اتنے سوز و گداز والی زندگی ہے ان کی۔ ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود صادق اور امین ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے، یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، ابو ذر غفاری۔ اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے، یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے لفظ، غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے۔ ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ، تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے۔ پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے، یعنی مکہ شریف میں اب ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے۔ تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا۔ جب میری کھجوریں ختم ہو گئی، زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا۔ کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا۔ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی۔ تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک، اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح۔ تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سر اسلام کیا قبول کیا، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا، ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا، ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا، حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ
شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں, جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اس نام کا پورا چیپٹر بنایا ہے, ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا, اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا, تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے, اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی, وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے, ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو, اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں, جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا, پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی, اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے, اور اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے, اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں, دفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2, اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی, جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے. اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی, تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ, اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا, ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے, ٹھیک ہے, زمین کی خزانوں کی چابیاں, اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر, اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی, پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا, تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں, مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے, اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا, اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں, اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف, یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے, یہ ابو ذر غفاری راوی, جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی,
جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدل الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالیں. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدل الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے ہیں. یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدل حاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آ کے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچے اچے جدوں ایتھے کسی دسایا جائے گا سر وہ تہاڈا پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جے. تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا. آیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کر دے کوئی کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے.
تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے, یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے, وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے, حالانکہ خمس ملتا تھا, خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں نا, اس کو آپ واپس بلائیں. تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت
قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستدل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ، ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے. تو کیا وہ ناکام ہو گیا ہے؟ اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل حاکم میں مل جائیں گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے. تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in so many of his ahadith and narrations, he warns us from being attached and from this dunya that we are living in today, and to have complete focus on the hereafter and the akhirah. With us today to discuss this important topic is Sheikh Omar al-Banna. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, there are so many verses where Allah subhanahu wa ta'ala, belittles the dunya in the Quran and sort of elevates the status of the akhirah, the hereafter. However, you find that the dunya is something that we need to live in. It's part and parcel of our lives. It's very hard for us to actually detach from it. Where does the concept of zuhud come in? This detachment from the dunya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
See, brothers and sisters, all our deen has to do with the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala created us in this world and made this life in dunya extremely, extremely short. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. On Judgment Day, when we meet Allah subhanahu wa ta'ala and everything falls into the right proportion, everyone will feel like the time he spent in this world is like a morning, an evening, completely and utterly insignificant. A very, very, very short transit period. And the focus is the hereafter. Al-akhirah. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. It is better and more lasting. This dunya is just a phase, a test from Allah subhanahu wa ta'ala. But the reality is that we have to live in this dunya, and we have to live our lives, our mornings, our days until we meet Allah subhanahu wa ta'ala. What is this concept of detachment? How do we bring this into our lives? That's why Allah subhanahu wa ta'ala, part of His test is that we live in this world, but if we have the proper iman and proper understanding that our life is short and we here to accumulate good deeds and treat the sicknesses of the heart, to meet Allah subhanahu wa ta'ala with a clean heart in the hereafter, the person lives in this dunya with this concept of zuhud. So zuhud means for the person to be detached from this world. The coming of the world, the going of the things of the world, the material things of the world does not affect the heart of the believer. Exactly like a transit passenger. A transit passenger that spends 2 hours in Dubai or Singapore or Abu Dhabi, wherever you're going to transit, 2 hours, look at the state that they're in. They eat simple food. Whatever's available. Yeah, whatever's available. Maybe you will find a rich person, someone that usually sleeps on very, very comfortable beds in best hotel rooms. It's only 2 hours. You'll find them lying on 3 very uncomfortable seats, Very, very common sight you see in airports, for example, because the plane's going to take off very, very soon. He knows it's a short time. He knows it's a short time. So he eats what's simple. He doesn't really care how he's dressed. He's not showing off his brands and whatever. He's not expecting to see it's that mood, that state. And the Prophet ﷺ used to teach this concept to the companions, even the young ones, like Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. He grabbed Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu by the shoulders and said, "Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil." Live in this world as if you are a stranger, a traveler, someone that's going past. So if the person is as such, if this is the mood, if the understanding is there and the iman is there, the natural result is a detachment from this world. Jibreel alayhi salam came to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and said, "Ya Muhammad, ish ma shi'ta, fa innaka mayyit." Live as long as you live. How long do you want to live, Ya Rasulullah? One day, your life will end. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ. Love whoever you want, فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ. You'll be separated. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. And do as you please, Allah subhanahu wa ta'ala will take you to account in the hereafter. So when the belief is there, when the right understanding is there, the natural result is detachment from this world and its luxuries and its desires and shahwat, having this heart free from all these attachments. In this day and age, how does one know whether their heart is attached or detached from the dunya? Alright, so Allah subhanahu wa ta'ala, from His infinite mercy, He sends tests to us all the time. Allah subhanahu wa ta'ala tests us and excuse me. Allah subhanahu wa ta'ala sends these tests to us to show us. Some people, unfortunately, misunderstand the concept of a test. They think Allah subhanahu wa ta'ala tests human beings for Him to know. Allah subhanahu wa ta'ala already knows what's in our heart. Allah knows your level of iman. Allah knows where your heart is exactly. Allah does not test to know. Allah subhanahu wa ta'ala tests to show. So Allah subhanahu wa ta'ala will send a test your way. For example, you think you are detached. You think you're not attached to this world. So one day Allah subhanahu wa ta'ala decrees that you lose something of this world. Some money maybe. Some money, a car, a job, shoes that you like, you might get stolen in the mosque or something, Any loss, Allah subhanahu wa ta'ala will take it away from you, will deprive you from it, and then monitor your heart and show you. And you will see. If I'm a person that has iman and understanding, the process is going to be a simple process. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and to Him we shall return. There's no need for a fuss. Yes, there might be an initial reaction of sadness or sorrow.
But the believer has iman, has understanding, so his heart is detached from all the luxuries and material things of this world. Is there any reward for being detached, or virtue for being detached from the world? Of course, the love of dunya and attachment to dunya is the core of every sin. People who are attached to this world, they have no time for the deen of Allah Azza wa Jal. That's the biggest struggle we're all facing. They have no time for Allah. They are trying to fit deen into a very, very, very busy schedule, a life that they are attached to, between wife and children and job and money and luxuries and desires. You struggle to do the job Allah subhanahu wa ta'ala created you for. So generally speaking, someone who is detached is closer to Allah, more focused on the hereafter, wanting to meet Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated, that Bilal radiallahu anhu, for example, it is said that when it came to his death, on his deathbed, his wife was crying. So Bilal radiallahu anhu says to her, why are you crying? Why are you upset? Why are you upset? She goes, of course I'm upset. You're my husband. What do you expect? To the nearest meaning, the concept I'm sure everyone understands. So he says to her, غَدًا أَلْقَى الْأَحِبَّةِ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ. He can't wait to meet Allah subhanahu wa ta'ala. He says, it's a happy day. Tomorrow I meet Muhammad sallam and his companions. So they lived with the focus after death. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. His focus is, when I die, what will happen? Where is my real home? My real place is Jannah. My real place is not this world. So generally speaking, anyone who has zuhud is more focused on the hereafter. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us in the hadith sallallahu alaihi wasallam. A man came to him and said, "O Prophet of Allah, tell me about something if I do, Allah will love me and people will love me." فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا. Become detached from this world. يحبك الله. Allah will love you. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. And be detached and don't want what people have, the material things people have, people will also love you. This is the advice of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is how he led his life. What are some practical steps that one can do to bring this zuhud into their lives? Zuhud, brother Malaz, like I said, is a quality of the heart. So it is extremely, extremely linked to your level of iman and your understanding of this world and understanding of the importance of the hereafter. So anything that increases your iman, recitation of the Quran, a talk, a lecture you attend, anything that brings you closer to Allah and brings more focus in your life about the hereafter, generally speaking, belittles the attachment you have to this world. So the key to having zuhud, or a few steps that I would advise for someone to have zuhud in dunya, is number one, of course, always beg Allah subhanahu wa ta'ala for the quality. We always ask Allah. Dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for this quality. Without the help of Allah, we will never achieve anything. Also, attending and hearing about the importance of the hereafter. Lectures, talks, reading, listening, exposing your heart to the importance and the value of the hereafter and the belittling of this dunya. It's short, it's temporary, it's not lasting, it fluctuates, it never lasted for anyone before you. Look at Qarun, look at Fir'aun, look at this, look at that. These lectures, these environments that focus on the hereafter, usually the result of it, it brings this feeling in the heart. And three, I would advise everyone to start speaking to people, calling to Allah and speaking to people about the importance of the hereafter and the insignificance of this world. Very, very, very big effect the tongue has on our hearts. When you speak about zuhud, when you speak about how valuable the hereafter is and how insignificant this dunya is, you are the first person that gets affected. So these advice, wallahu alam, these points are very, very important. And number four is to be watchful. Always, when the test comes, watch your heart. Have your heart always under the microscope. When Allah subhanahu wa ta'ala takes something away from dunya from you, how do you react? What happens in your heart? Do you submit? Do you get angry? Do you get frustrated? Is your reaction in line with the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Or is it a sign that something is wrong in your heart and you have a disease they need to work on and get rid of? Is attaining zuhud a long-term process or a short-term process? It's a very long-term process. It's a lifetime process. It's not something that you achieve in a day or in a week or in a month. It's something that increases with your level of iman, gradually as you walk your path to Allah subhanahu wa ta'ala.
If you're on the right path, slowly, slowly, dunya will leave your heart and akhirah will enter your heart. The hereafter will enter your heart. SubhanAllah. On another topic, there is the concept, the Western concept of minimalism, which we hear about quite often at the moment, where people sort of reduce from their possessions and that for them equates to a happier life. Is minimalism an Islamic concept? So minimalism is usually confused with the concept of zuhud, which is something very, very important that people need to be aware of. So zuhud specifically means detachment. So a zahid is someone who is detached from dunya, whether he has dunya, whether he has material things or doesn't have them. Someone can be a poor person. He has nothing. No clothes, no food, but his heart is in love and addiction to dunya. All right? So he is not a zahid, even though he doesn't have it in his hand. So zuhud is the state of the heart. In Islam, one concept is zuhud, detachment, and the other concept is minimalism, to decrease. Minimalism in the West is usually promoted under the banner or understanding of help the environment, don't save, precious time for family, things like that. Similarly in Islam, very, very similar concept, but the push behind minimalism in Islam, the push behind decreasing material things in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. That's your drive, that's your motive. You want to please Allah by following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. You want to have more time for deen, more time for akhirah, more time for ibadah, more time for da'wah, and thus decreasing your dunya. And also because you are worried that once dunya comes in your possession, there is no guarantee that your heart will not get attached to it. So it's a risk. It's always a risk. This is why minimalism is a concept that is encouraged in Islam. The Prophet ﷺ lived a very, very, very simple life. Even though no one can say he wasn't a zahid ﷺ. Can you give us some examples of how Rasulullah ﷺ was a minimalist? So there's no better example that all these people than his dua. Imagine the Prophet ﷺ raised his hand and begged Allah subhanahu wa ta'ala and said, Allahumma, very, very authentic hadith, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Oh ya Allah, please make the rizq that you give myself and my family bare substance, just to be able to survive. Not more, not comfortable, not extra. No. I want exactly what I need to survive, and this is it. And his life, sallallahu alayhi wasallam, was a very simple life. His food, very simple food. His clothes, very, very simple clothes. Everything in his life was kept to the minimum. And this is what we call the circle of the sunnah. The Prophet sallallahu alayhi wasallam came to teach us how to live. In our day-to-day basics, dress code, where you sleep, how you eat, how do you get married, what do you do when you get married. All of these things the Prophet sallallahu alayhi wasallam came to show us, and what we call, he left us with a circle, called the circle of the sunnah. Anyone who leaves the circle of the sunnah enters what we call the circle of israf. Israf means wastage. And Allah subhanahu wa ta'ala, people say, is israf haram and this, and it's enough to know that Allah subhanahu wa ta'ala does not love people who waste. You lose the love of Allah azza wa jal. Your purpose in this dunya is to earn the love of Allah azza wa jal. By entering the realm, the area of wastage, you've lost the love of Allah. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Allah does not love those who waste. So our advice is, take a step at a time. Look at your life. See where the maximum israf that you do in your life. If it's food, then start slowly working on your food. If it's dress and your clothes that you wear, go back to this. Slowly make your way back as close to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as possible. All right? Very, very, very simple. And a very, very important point here is always start with yourself. Masalan, for example, you used to 3-4 meals a day and you want to cut down. You start with yourself. I will eat less. I will dress, something simpler, no brand names. I will drive a simple car. The closer you come to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the better you will find, and the closer you'll find yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. What are some of the benefits of this minimalistic lifestyle? Well, basically,
what people don't understand is there's a bill that everyone pays for the lifestyle. Shaitan has a very, very, very old trick in the book that he has been using on this ummah for centuries and centuries and centuries. What does Shaitan do? He converts luxuries into necessities. Memorize this line. Luxuries become necessities. A very, very simple example is the mobile phone. All right? People that are my age or my generation, or maybe people who are older, I'm sure you remember the days when we only saw mobile phones on the screen in a movie, you know, a sci-fi movie or something. Before that, it was unheard of. Then slowly, slowly, this luxury that came into society, one person, one very rich person carried it, then the second, then the third, then it became a norm, abundant. Now the phone it's a necessity. It's a necessity. Now a phone bill. If you ask someone for his mobile number, says, "Oh, don't carry a phone," he looks at you weird. He goes, "Are you normal? What's wrong with you?" You know why? Because Shaitan has converted this luxury into a necessity. And under the banner of halal, he goes, "Oh, it's halal. Everything is halal, 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 no problem." But halal is like medicine. Too much halal, what does it do? It will harm you. So now, to sustain this lifestyle of mobile phone, AC, luxury, fridges, and all these gadgets that we have around us, who pays the bill? Your deen pays the bill. How is that the case? I want to pray tahajjud. I want to work in da'wah. I want to pray 5 times salah in the masjid. I want to memorize the Quran. My wife wants to wake up for tahajjud also. She wants to make dua and make istighfar. And the reason why they can't do these acts of worship, the reason why they can't wake up for tahajjud anymore or work in da'wah, is because they have to work extra hours to sustain the lifestyle that Shaitan has made the norm now. You know, now people have to work 6 days a week, 9 to 5. Who's paying the bill for this? Your deen is paying the bill for this. Your life is paying the bill for this. Your health is paying the bill for this. You know, now you don't have time for Quran. You don't have time for da'wah. So yes, it is under the banner of halal. But halal, 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 and now no time for deen, no time for the hereafter, no time to do the job. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. When Umar ibn Khattab entered the Prophet's room, sallallahu alaihi wasallam, he saw no cupboards, no luxury, nothing to sit on, no fruits, no dessert, no nothing. He sat on the floor and looked at him and said, Ya Rasulullah. He started crying, Umar ibn Khattab. He started crying, saying, Oh Prophet of Allah, what have you got? The Prophet ﷺ said, Yeah, Umar, what makes you cry? He said, Oh, Prophet of Allah, the Roman king, the Persian king, their seats, their thrones is made out of pearls and gold and silver and rubies. Their clothes is silk and gold. Well, you are the best of creatures chosen by the Almighty Lord. Look at how they're living and look how you're living. You know what the Prophet said? He said, Umar, with a smile, doesn't it suffice us that for us is the hereafter and for them is this world and only this world? It's their paradise. Let them have it. We don't want it. We want eternal bliss and not temporary bliss. Because this is all it is in this life. A bit of enjoyment, that's all there is. And that enjoyment gets forgotten as soon as one dip in hellfire that happens to them. One dip, all the excitement and enjoyment in this life is finished. One dip in paradise, all the hardship, the burden that you went through, O Muslim, you forget all about it. The Prophet ﷺ never wore silk. He never wore gold. He never dressed arrogantly.
He never appeared in front of people like he was a king or an emperor, even when he was the absolute ruler. And it was common for people to look around and want to think he should be sitting up someplace in a chair on a throne like other leaders. He should be wearing some gown of gold. He should be wearing some kind of crown. He should be a man with people around him serving him. But when they came in and they looked around, it was a common question. Who is Muhammad? Where is he? No one could tell who was the Prophet ﷺ among his followers, because his clothes and what he ate and where he chose to sit was never different from the other people. You tell me, name one leader in the world that could compare with that. Any one of us, if we just get a raise on our jobs and they give us a little office, we get a big chair. If we make some money, we want a big house, we want a big car. And the Prophet ﷺ, he used to sleep on a mat, like that mat on the floor. Only thing it was made from palm fiber, from dried grass. And that's how he slept, on a dirt floor with no furniture in his house. हमारे ज़हनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तिदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी बिस की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भागदौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। ये है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तिदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल सालिह से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ते नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है, इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कारून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार ना हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुरझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इर्तिआश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं,
کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى
قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.